بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی سچی اور دکھی کہانی سناؤں گی جس کے شوہر کی کمائی اس کے شوہر کی چاچی کھاتی تھی۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام نازیہ تھا، اس کی شادی گلزار نام کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ گلزار بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین وفات پا گئے تھے، اس لیے گلزار کو اس کے چاچا چاچی نے پالا تھا۔ گلزار کی چاچی ایک چالاک عورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گلزار کے لیے کوئی ایسی لڑکی لاؤں جو ہمارے اشارے پر ناچے، پر شاید گلزار کی قسمت اچھی تھی جو اس کی شادی نازیہ سے ہو گئی تھی۔ گلزار ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ گلزار کے والدین کی وفات کے بعد گلزار کے چاچا چاچی نے ہی اس کو پالا تھا۔ گلزار کی چاچی اسے کھانے کو تو دیتی تھی لیکن اس سے کام 10 آدمیوں کا کرواتی تھی۔ گلزار کی چاچی کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام ندیم تھا۔ ندیم گلزار سے چھوٹا تھا۔ گلزار کی چاچی اپنے بیٹے کی ہر ضرورت کو پورا کرتی تھی، لیکن گلزار جب بھی اپنی چاچی سے کسی بھی چیز کا کہتا تو وہ بولتی، بیٹا پیسے ختم ہو گئے ہیں، اگلے مہینے لے دوں گی۔ گلزار اور اس کے چچا کی 10 کلے زمین تھی۔ گلزار کی چاچی جو ایک چالاک خاتون تھی، وہ گلزار کو بالکل پسند نہ کرتی تھی، لیکن جب معاملہ زمین کا آیا تو اس کی چاچی کو گلزار کو سنبھالنا پڑا۔ گلزار کی چاچی جس کا نام صفیہ تھا، صفیہ یہ چاہتی تھی کہ گلزار کی بھی 5 کلے زمین ہمارے حصے میں آ جائے۔ اس زمین پر گندم لگتی تھی اور گندم بیچ کر گلزار کی چاچی گلزار کو یہی بتاتی، بیٹا 10,000 کی بکی یا 20,000 کی بکی ہے۔ گلزار کو جتنے پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنی چاچی سے ہی مانگتا تھا۔ گلزار اپنی چاچی سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اپنی چاچی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ حالانکہ اس کی چاچی کا بھی ایک بیٹا تھا، لیکن گلزار کھیتوں میں کام بھی اکیلا کرتا تھا اور ان کی رکھوالی بھی کرتا تھا۔ جب گلزار کی شادی نازیہ سے ہوئی تو صفیہ نے گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مکان گلزار اور اس کی بیوی کے لیے بنوا دیا تھا۔ گلزار نے اپنی چاچی کو بہت کہا، چاچی مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں الگ گھر میں نہیں رہ سکتا۔ گلزار کی چاچی نے جان بوجھ کر گلزار کی کئی منگنیاں توڑی تھیں کیونکہ وہ گلزار کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن جب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر اس نے مجبوراً گلزار کی شادی نازیہ سے کر دی تھی۔ نازیہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس لیے ثمینہ نہیں چاہتی تھی کہ نازیہ ان کے گھر میں مداخلت کرے، اس لیے اس نے گلزار کو ایک چھوٹا سا مکان الگ بنا دیا تھا۔ 2 سال تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن جب نازیہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو بہت سی پریشانیاں نازیہ کی زندگی میں آ گئی تھیں۔ نازیہ کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ اسے اپنی بیٹی گڑیا کے دودھ کے لیے بھی ثمینہ سے ہی پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ گڑیا جب 5 سال کی ہو گئی تو نازیہ نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ایک دن نازیہ ثمینہ کے پاس اپنی بیٹی گڑیا کی فیس کے پیسے لینے گئی تو ثمینہ بولی، ابھی کوئی پیسہ نہیں ہے، 2-4 دن صبر کرو۔ اتنے میں ثمینہ کا بیٹا ندیم آ گیا اور بولا، امی مجھے 7 یا 8 ہزار چاہیے، میں نے نئے کپڑے لانے ہیں۔ تو ثمینہ نے نازیہ کے سامنے ہی ندیم کو پیسے دے دیے تھے۔ تو نازیہ کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی اور اپنے شوہر کو بولی، میں چاچی کے گھر گئی تھی گڑیا کی فیس کے پیسے لینے، چاچی نے مجھے تو فیس کے پیسے دیے نہیں لیکن ندیم کو شاپنگ کے لیے 10,000 روپے دیے ہیں۔ تو گلزار بولا، ارے تو کیا پاگل ہو گئی ہے، چاچی نے اسے کم پیسے ہی دیے ہوں گے، تجھے غلطی لگی ہوگی۔ تو نازیہ بولی، گلزار میں مانتی ہوں تم اپنی چاچی کو اپنی ماں سمجھتے ہو، لیکن انہوں نے تمہیں نوکر بنا کر رکھا ہے۔ ندیم کو کیوں نہیں بھیجتے وہ کھیتوں میں؟ کیا وہ چھوٹا بچہ ہے؟ اور تم ان سے گندم کا حساب کتاب کیوں نہیں لیتے؟
جتنی زمین ان کی ہے اتنی تمہاری بھی ہے، تم کوئی ملازم تو نہیں؟ تو گلزار بولا نازیہ میری چاچی میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ گلزار کو حالانکہ نازیہ کی سب باتوں کی سمجھ لگ رہی تھی، لیکن وہ یہ کہہ کر نازیہ کو باہر چلا گیا کہ چاچی نے کہا ہے نا کہ 2 یا 4 دن تک فیس کے پیسے دے دے گی تو وہ دے دے گی، تم فکر نہ کرو۔ گلزار جب گھر سے باہر نکلا تو وہ سوچنے لگا کہ واقعی میں نے آج تک چاچی سے حساب تو لیا ہی نہیں۔ پھر وہ سیدھا اپنی چاچی کے گھر چلا گیا، اس کا چاچا بھی گھر میں موجود تھا۔ گلزار نے جب گندم کے حساب کی بات کی تو صفیہ اپنے شوہر کو بولی دیکھ لو یہ ہمارا گلزار اپنی بیوی کی زبان بول رہا ہے، اسے اب ہمارے پر کوئی یقین نہیں ہے۔ تو گلزار بولا نہیں چاچی ایسی کوئی بات نہیں۔ تو صفیہ بولی بیٹا ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، ہم تمہارا برا چاہتے ہوتے تو جب چھوٹا تھا تو تجھے میں گھر میں رکھتی ہی نہ۔ بیٹا میں نے تجھے پالا ہے، تجھے اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اپنے بیٹے سے زیادہ تجھے پیار کیا ہے، لیکن پھر بھی تو ہم پر شک کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ گلزار کچھ بولتا اس کا کزن ندیم آ گیا۔ ندیم کے ہاتھ میں بہت سے شوپر تھے۔ ندیم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ ندیم نے جلدی سے شوپر میں سے اپنے کپڑے نکالے اور اپنے ابو کو دکھانے لگا تھا۔ جب گلزار نے ندیم کے کپڑے دیکھے تو وہ خاموشی سے اٹھ کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو نازیہ نے پوچھا کیا بات ہے گلزار، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تو گلزار بولا نازیہ تم سچ ہی کہہ رہی تھی، میں ندیم کے نئے کپڑے دیکھ کر آ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے چاچا چاچی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ میری چاچی جس کو میں نے اپنی ماں سمجھا تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب تو نازیہ میں حساب کتاب لے کر رہوں گا۔ نازیہ بولی شکر ہے آپ کی آنکھیں کھل گئی گلزار، ورنہ میں تو بہت پریشان تھی کہ کہیں آپ کی چاچی میری بیٹی کو اسکول سے نہ ہٹوا دے۔ تو گلزار بولا تم فکر نہ کرو، میں ابھی اس آدمی کو مل کر آتا ہوں جس کو چاچا نے گندم بیچی ہے۔ تو نازیہ بولی جی ٹھیک ہے۔ پھر گلزار اس آدمی کے پاس گیا جو گلزار کے کھیتوں کی گندم خریدتا تھا۔ گلزار نے اس سے کہا راشد بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ تو راشد بولا ہاں گلزار اللہ کا شکر ہے، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو گلزار بولا راشد بھائی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس مرتبہ آپ نے گندم کتنے کی خریدی ہے؟ تو راشد بولا میں نے 1,20,000 کی خریدی ہے۔ گلزار نے جب اتنی بڑی رقم سنی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ سیدھا اپنے چچا کے گھر چلا گیا اور بولا چاچا سچ سچ بتا دو گندم کتنے کی بیچی تھی؟ تو گلزار کا چچا بولا اچھا اب تو مجھ سے حساب کتاب لے گا، تجھ کو بتایا تو تھا 20,000 کی بکی ہے۔ تو گلزار بولا چچا کیوں جھوٹ بولتے ہو، میں ابھی راشد کو مل کر آ رہا ہوں، اس نے بتایا کہ گندم تو 1,20,000 کی بکی ہے۔ تو اس کی چاچی بولی گلزار فصل کے لیے سپرے اور بیج اور کھاد وغیرہ بھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا، تو 1,00,000 ان پر خرچ ہو گئے ہیں۔ تو گلزار بولا چاچی کیوں جھوٹ بول رہی ہو، ان سب چیزوں پر تو صرف 10,000 لگے ہیں۔ تو سمینہ بولی گلزار تجھے تیری بیوی نے بھڑکایا ہے۔ تو گلزار بولا چاچی اس نے مجھے بھڑکایا نہیں بلکہ میری آنکھیں کھول دی ہیں جن پر آپ نے اپنے پیار کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ پھر گلزار بولا میں فی الحال آپ سے نہ تو لڑائی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی بحث، آپ میرے بڑے ہیں اس لیے آپ فی الحال زمین اور اس پر چلنے والی مشینوں کا بٹوارا کر دیں۔ پہلے تو گلزار کی چاچی مانی ہی نہیں اور اس نے تو ایک مرتبہ گلزار کو جوتے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ گلزار نے 15 دن تک ان کا ہر ظلم برداشت کیا، لیکن جب اس کی چاچی نے اس کی بیوی اور بیٹی پر ظلم کیا اور بات حد سے آگے بڑھ گئی تو گلزار نے پولیس میں کمپلین کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پولیس کے ڈر سے گلزار کی چاچی نے زمین اور مشینوں کا برابر کا بٹوارا کر دیا تھا۔ اب گلزار اپنے خود کے کھیت میں کام کرنے لگا تھا اور جلد ہی گلزار نے ایک پکا مکان بھی بنا لیا تھا۔ لیکن گلزار کی چاچی سمینہ کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے کیونکہ سمینہ نے اپنے بیٹے کو کبھی کھیت بھیجا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے پتہ تک نہ تھا کہ کھیت میں کون سی کھادیں استعمال ہوتی ہیں اور کیسے کام ہوتا ہے۔
پہلے پہل تو گلزار کے چچا نے خود کام کرنا شروع کیا، لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سے بھی کام نہ ہو سکا۔ ندیم جو کہ اپنے ماں باپ کو گاؤں میں بے سہارا چھوڑ کر شہر میں ہی کام کرنے لگا تھا، اور شہر میں ہی اس نے شادی بھی کر لی تھی، اور گلزار کے چچا کی زمین بالکل بنجر ہو گئی تھی۔ گلزار نے جب دیکھا کہ میرے چچا چاچی کے حالات بہت برے ہیں اور ان کو روٹی دینے والا یا کمانے والا ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور وہ بھوکے مر رہے ہیں، تو نازیہ نے ہی ان کو سنبھالا تھا۔ اب ثمینہ نازیہ یا گلزار کو کوئی بات نہ کرتی تھی۔ شاید وہ یہ سوچتی تھی کہ میرا بیٹا ندیم، جس کو میں نے تمام سہولیات دیں، یہاں تک کہ گلزار کے منہ کا نوالا بھی اس کے منہ میں ڈالا، جس کو میں نے اتنا پیار دیا، وہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور کبھی اس نے مڑ کر بھی ہماری خبر نہیں لی ہے۔ اور گلزار، جس پر میں نے ہر دم ظلم کیا، یہاں تک کہ اس کی بچی کو دودھ تک کے لیے ترسایا، اور آج وہی مجھے سنبھال رہا ہے۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ میرا کیا ہی میرے آگے آ گیا ہے، اس لیے اب اسے چپ لگ گئی تھی۔ ثمینہ نے جو دکھ نازیہ اور گلزار کو دیے تھے، وہی دکھ اس کے خود کے بیٹے نے اس کو دے کر احساس کروایا تھا کہ ثمینہ غلط تھی۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔